الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں اور اردو میں شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ عربی میں لیلۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے متعلق فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ جو روایتیں اس رات سے متعلق ہیں، محدثین نے ان پر چونکہ اکثر روایتوں پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، تو اس وجہ سے بعض حضرات اس رات کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ شب برات لیلۃ البراءہ یا لیلۃ النصف من شعبان کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں ہے، یا وہ حدیثیں بالکل قابل اعتبار نہیں ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کے متعلق روایات اگرچہ ضعیف ہیں، اکثر روایات، لیکن ضعیف روایات کا بھی حکم یہ ہے کہ جب کئی ایک سندوں سے، کئی ایک راویوں سے کوئی روایت اگر منقول ہو تو وہ باوجود ضعیف ہونے کے وہ اس درجے کی سمجھی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور بعض روایتیں ضعیف بھی نہیں ہیں بلکہ صحیح ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائی اکثر اس کا انکار کرتے ہیں سرے سے، لیکن انہی کے کئی ایک علماء نے شب برات کی روایات کو تسلیم کیا ہے، بعض روایتوں کو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی باتوں پر اور جن کی تحقیق پر اہل حدیث بھائی سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ روایتیں اگرچہ اس سلسلے میں ضعیف ہیں، مگر سلف سے، گزرے ہوئے نیک لوگوں سے، سلف صالحین سے اس رات میں عبادت کا اہتمام ثابت ہے۔ تو اب اگر روایات ضعیف ہیں لیکن ان کے ساتھ تعامل ہے سلف کا، یعنی سلف صالحین ان روایتوں کو قبول کر کے عمل کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ روایتیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ عمل نہ کیا جائے، بلکہ ان پر عمل کیا جائے گا۔
تو امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود ان حضرات کے نزدیک بہت معتبر شخصیت ہیں. ایسے ہی اہل حدیث ایک عالم ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، عالم ہیں، محدث ہیں. انہوں نے بھی بہت صراحت سے یہ بات بیان کی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. جو روایات اس سلسلے میں وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی اصل موجود ہے. ایسے ہی اس رات سے متعلق ایک روایت کے متعلق شیخ ناصر الدین البانی، جن کو ہمارے اہل حدیث بھائی زیادہ تر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس حدیث کو صحیح قرار دیا، کس حدیث کو ضعیف قرار دیا، تو شیخ ناصر الدین البانی نے بھی شب برات والی روایت کی صحت کو، یعنی اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ روایت صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے یہ غلط بات ہے، اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو بھی اس سلسلے میں جو بات صحیح ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور جس درجے میں ہے اس درجے میں رکھیں. مگر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بالکل سرے سے ہے ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے اس کا، ایسا کہنا صحیح اور درست نہیں ہے. اس وجہ سے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. البتہ دوسری طرف یہ بات بھی صحیح ہے کہ سلف صالحین میں اس کا کوئی اجتماعی طور پر اہتمام ثابت نہیں ہے. جیسے بہت سی راتوں کی فضیلت ہم جانتے ہیں، شب جمعہ کی فضیلت ہے، ہر جمعہ میں شب جمعہ کی فضیلت ہے. تو شب جمعہ میں سلف صالحین اہتمام کرتے تھے تو کہیں مسجد میں جمع نہیں ہوتی تھی بھیڑ، اپنی اپنی جگہ پر اہتمام کرتے تھے کہ شب جمعہ ہے، سال بھر جمعہ کی راتوں کا اہتمام کرتے تھے. ایسے ہی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت ہے، رجب کی پہلی رات کی فضیلت ہے، تو ان راتوں کا بھی اہتمام کرتے تھے وہ. اور یہ اہتمام اپنی اپنی جگہوں پر ہوتا تھا. کسی جگہ مسجد میں جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے، اس کا ثبوت سلف صالحین میں نہیں ملتا. یہ بات صحیح. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر عبادتوں کا اہتمام کیا جائے. باقی بہرحال چونکہ اس رات کا ثبوت موجود ہے، اس وجہ سے وہ عوام جو عام طور پر مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، وہ اگر اس رات میں مسجد میں آتے ہیں اور کچھ عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں تو ان کو روکنے کی بھی ضرورت نہیں. باقی جو لوگ اپنے گھر میں کر سکتے ہوں، انفرادی عبادتوں کا اہتمام کر سکتے ہوں، تو انہیں انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے بھی تمام ہی عبادتوں میں فرائض کے علاوہ باقی نوافل میں اپنے گھر میں عبادت کرنے کی فضیلت زیادہ ہے. نوافل کی جگہ گھر ہے. نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی بھی اصل جگہ گھر ہی ہے، لیکن جو گھر میں اہتمام نہ کر سکے تو مسجد میں ہی کر لینا چاہیے اس کو، اور باقی جس کی نہ چھوٹتی ہو تو وہ مسجد گھر جا کے پڑھے تو زیادہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے بنیادی بات جو اس رات کے سلسلے میں. جو روایات وارد ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ رات میں عبادت کا اہتمام کرو. اب عبادت کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، لیکن مختلف عبادتیں یا مختلف اذکار و معمولات عوام میں مشہور ہیں، لیکن سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض معمولات ایسے ہیں جو جائز کے درجے میں ہیں، سنت کا درجہ نہیں ہے ان کا. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں ایک معمول 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر
مختلف مقاصد کے لیے دعا کا اہتمام ہے. تو اب چونکہ فضیلت والی رات ہے تو بعض اللہ والوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، دوسروں کو بتایا ہوگا کہ بھئی اس فضیلت والی رات میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، اس کے لیے دعا کرو، دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، اس کے لیے دعا کرو، تیسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، اس کے لیے دعا کرو. تو آدمی 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، نہ ہو سکے 1 بار پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جائز کے درجے میں، اس کو کوئی سنت کا درجہ حاصل نہیں ہے. اور اس کو اجتماعی شکل دینا جیسے بعض مساجد میں ہے، یہ بھی کچھ مناسب نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عمل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، ہم وہ امام صاحب پہ ڈال دیتے ہیں عمل. ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، ہم نے گتا امام صاحب کو دے دیا ہے. نماز بعد دعا کی اہمیت ہے، مگر نماز کے بعد دعا اپنی دل کی توجہ سے مانگو نا. امام صاحب کے حوالے کر دیا ہے، آپ جہر سے بھی کیجئے، زور سے بھی، اور ذرا سدیس کی نقل میں بھی کیجئے، اور بہت خوشی الحانی سے کیجئے. ہم بس ایسے آمین آمین کہہ لیں گے، ختم، آپ کر لیجئے ہمارا کام. تو ایسے ہی یاسین شریف بھی دے دیا امام صاحب کو. ارے بھائی جب آج کی رات عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے آئے ہو تو کم از کم آج کی رات ہی 3 مرتبہ پڑھ لو نا. تو ان کو دے دیا کہ بھائی آپ پڑھیں، زور سے پڑھیں، سب بیٹھ کے سنتے رہیں گے. تو بہرحال جو چیز جس درجے کی ہے بس اسی درجے پہ اس کو رکھا جائے. ایک جائز عمل ہے، کرنا چاہے کر لے انفرادی طور پہ. نمازوں کے مختلف طریقے وغیرہ بھی لوگوں کے اندر مشہور ہیں، لیکن روایات سے، احادیث سے کوئی ثبوت ان چیزوں کا نہیں. آدمی جو چاہے نوافل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا کا اہتمام کرے. پوری رات جاگے یہ بھی ضروری نہیں. کوئی بھی رات ہو فضیلت والی، اگر آدمی کے اندر ہمت ہے اور اس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے فجر، تو آدمی کر سکتا ہے، کبھی بھی شب جمعہ میں کرے، کبھی بھی کرے. لیکن مستقل معمول نہ بنائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم یہی تھا کہ آپ رات کا کچھ حصہ آرام کریں. تو کچھ حصہ آرام فرماتے تھے، باقی حصہ عبادت میں مشغول ہوتے تھے. تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اب رات پوری جاگنا ہی ہے، سو نہیں سکتے آپ. اور جاگنے کے لیے، سونے سے بچنے کے لیے بازار میں پھرو، ہوٹلوں میں جاؤ، چائے پر چائے پیتے رہو، ایسا کچھ ضروری نہیں. آپ 2-4 گھنٹے عبادت کریں، پھر اس کے بعد سونے کا شدید تقاضا ہو 1-2 گھنٹہ سو جائیں، پھر اٹھیں، پھر عبادت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ رات کو جاگنے، عبادت کے اندر جاگنے کا حکم پورا ہو جائے گا اس سے. لیکن اب ہمارے معاشرے میں عام لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے تو جاگ رہے ہیں، اور پھر بازاروں میں بھی ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں. ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں شب برات گاڑیوں کی ریس کی رات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بہت کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کیسا بگاڑ دیا ہے. باضابطہ مقابلے ہیں نارتھ انڈیا میں، شمالی ہندوستان میں بھی بہت سی جگہوں پر باضابطہ شب برات کیا ہے؟ شب برات گاڑیوں کی ریس کی رات ہے. نماز پڑھیں گے، تیار ہوں گے، فرض نماز پڑھیں گے کچھ، پھر اس کے بعد نکلیں گے باہر اور مقابلہ کریں گے گاڑیاں ریس کرنے کا. توبہ توبہ استغفر. اور گزشتہ شب معراج میں یہاں ہمارے شہر میں بھی ایک حادثہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان بچوں کی، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. ہر وقت بھی حالات ہیں. تو بھئی یہ دین نہیں ہے یہ. ہاں پھر رہے ہیں بازاروں میں، پھر رہے ہیں ادھر، پھر رہے ہیں ادھر، پھر رہے ہیں، بس جاگنا ہے جاگنا ہے. یہ کوئی جاگنا نہیں. اور پھر ایک عمل اس رات میں قبرستان جانے کا، وہ بھی روایت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پھر اٹھ کر آپ بقیع تشریف لے گئے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے آپ، حضرت عائشہ بیدار ہوئی، آپ کو نہیں پایا تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے گئی تو آپ کو بقیع میں پایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس روایت کی وجہ سے قبرستان جانے کا ایک عمل بھی مستحب ہے، لیکن ہر سال ضروری نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے، باقی آپ نے کوئی صحابہ کو ایسی تعلیم نہیں دی کہ آپ کے بعد صحابہ ہر شب برات میں جاتے ہوں قبرستان۔ ملے گا نا بھائی، ثبوت ملے گا نا۔ اگر اس کے بعد ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سیکھا ہوتا تو اس کا بھی ثبوت ملتا کہ ہر رات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، اس کے بعد بھی برسہ برس ہیں۔ خیر القرون، 3 زمانے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون فرمایا، بہترین زمانے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، تو یہ تقریباً 200-250 سال کا زمانہ ہو جاتا ہے پورا، 200-250 سال کا عرصہ ہے جس کو خیر القرون کہا گیا، بہترین زمانہ۔ تو 200-250 سال میں بھی کہیں ملتا ہے کیا کہ شب برات میں لوگ جایا کرتے تھے، قبرستانوں میں اہتمام کیا جاتا تھا؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس وجہ سے کسی سال چلا جائے، کسی سال نہ جائے، اور قبروں پر میلوں کی سی جو شکل بنائی جا رہی ہے یہ بالکل نامناسب عمل ہے، بالکل نامناسب۔ تو اس وجہ سے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس طرح کے عمل سے۔ اور چونکہ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو شاید اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ مردوں کی عید ہے یا بڑوں کی عید ہے۔ تو واقعتاً جس کسی کو بھی عذاب سے نجات مل گئی، جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی، خدا کی پکڑ سے چھٹکارا مل گیا، یقیناً عید کا دن ہے بھائی، اس سے تو بڑا کوئی عید کا دن ہے ہی نہیں۔ دنیا کی ساری عیدیں ہیچ ہیں اس کے سامنے، سب سے بڑی عید ہے۔ وہاں کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، وہاں پروانہ مل جائے نجات کا، تو اس سے بڑی تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کامیابی اس سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی خوشی اس سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی عید اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ سب سے بڑی عید کس کے حق میں؟ جس کو مل گیا چھٹکارا اس کے حق میں۔ باقی اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی احکام نہیں ہے ہمارے اوپر کہ بھائی ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لیں، جیسے ہم لوگوں نے بنا لیا، ہمارے بہت سے لوگوں نے کہ بھائی چونکہ یہ بڑوں کی عید کا دن ہے اس وجہ سے بڑوں کی روحیں گھر آتی ہیں اور چراغاں کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو بہت تھا، اب تو الحمدللہ کافی کمی ہو گئی ان چیزوں میں، ورنہ شب بارات میں دیا بھی اہتمام سے جلایا جاتا تھا، پٹاخے بھی پھوڑے جاتے تھے، سب غیروں والا عمل کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ اب تو کافی کمی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ غلط چیزیں ہیں۔ دین اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ مستند ہے، بغیر کتاب کے نہیں ہے۔ جو بات بھی ہے کتاب میں، ہاں اگر کچھ چیزوں میں اختلاف ہے تو وہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ عوام میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جو کسی کی بھی کتاب میں نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہے، مگر لوگوں میں معروف ہیں، لوگوں میں چل رہی۔ تو بہرحال ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال اس وقت مزید زیادہ عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے میرے لیے، اور جو وقت ہے اس کو قدر سے گزاریے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ ہمیں آپ کو مقبول رمضان نصیب فرمائے، رمضان کی تیاری کیجیے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جو وقت ہے اس کو صحیح قدر کے ساتھ گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا، آنے والے اتوار کو انشاءاللہ پرسوں ہمارے مدرسے کے طلباء اور طالبات کے حفظ کلام پاک کی تکمیل کا جلسہ
یہیں ہماری اس مسجد میں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مہمان عالم ہے مولانا محمد حسین صاحب، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، تو لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کے تقریباً 50 سے کچھ زائد طلبہ طالبات ہیں، ان کے حفظ کی تکمیل ہوگی، اور نیچے مدرسے میں خواتین بھی رہیں گی، لڑکیاں بھی رہیں گی، ان کا بھی ختم ہوگا، تو آپ حضرات اس میں شریک ہو کر استفادہ فرما سکتے ہیں۔ کل کے روزے کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، تو وہ روایت بھی ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، مگر شعبان کے روزوں کی فضیلت تو احادیث سے ثابت ہے۔ آئندہ ہو سکے تو بہتر ہے کہ 13، 14، 15 تینوں دن روزہ رکھ لیں، اور ابھی بھی ایک دن روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شعبان کے روزے کی نیت سے کل بھی رہ لیں، پرسوں بھی رہ لیں، 2 دن رہنا چاہیں 2 دن رہ لیں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجیے، جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائیے، اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تیرے نیک اور صالح بندوں نے، اولیاء اللہ نے، سلف صالحین نے اس مبارک رات میں اور ایسے مبارک مواقع میں جو جو خیر تجھ سے مانگا ہے اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جس جس شر سے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ بڑی اور بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں فکر مند ہیں، لڑکوں کے نکاحوں کے سلسلے میں بھی مناسب جوڑ نہیں ملتا، بچیوں کے نکاحوں کے سلسلے میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے جن کے اوپر فکر اور غم اور ایک بہت بڑا بوجھ ان کے اوپر ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ماں باپ کی ان فکروں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کے احوال کو درست فرمائیے۔ اے اللہ جہاں رسوم، رواج، غلط چیزیں اے اللہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر لی ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے حال کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا دیجیے۔ اے اللہ حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا میں جو احوال ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں، اے اللہ اس میں امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دعا کی نعمت عطا فرمائیے، دعا کی حقیقت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے دعا کے ذریعے سے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجیے۔ اے اللہ آج کی مبارک رات میں بھی اے اللہ آپ کے ساتھ ذکر کی، آپ کی بارگاہ میں ذکر کی، دعا کی، مناجات کی توفیق نصیب فرمائیے اور ہمیشہ نصیب فرماتے رہیے۔ اے اللہ دعا اور مانگنے کی نعمت سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ مانگنے کی نعمت سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.